بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیپٹن ایڈیسن اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے، یہ سنتے ہی ارطلی نے بالکل وہی بیان دیا جو خانسامہ دے چکا تھا۔ اسے بھی باہر لے گئے اور تیسرے آدمی کو لائے جو خانسامہ کا بھائی اور مہمان تھا۔ اس سے جو ہی میجر نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو واردات سے پہلے کبھی دیکھا تھا، اس نے صاف کہہ دیا کہ اس نے نہ پہلے کبھی مجھے دیکھا تھا نہ کیپٹن ایڈیسن کے بنگلے میں معلوم نہیں وہ کون سی نیکی تھی جس کا مجھے خدا نے اجر دیا تھا۔ مجھے بالکل یہی شک تھا جو صحیح ثابت ہوا۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب اسے آہستہ آہستہ کافی میں بہت وقت بعد اثر کرنے والا زہر دے رہی تھی اور کیپٹن ایڈیسن نے ایک ہی بار اپنی بیوی کو مروا دیا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ انگریز تفتیش اور سراغ رسانی دیانتداری سے کرتے ہیں اور اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ محمد خان میجر نے مجھے کہا، تم اپنے بنگلے میں کرنل نارتھ صاحب بہادر کے پاس چلے جاؤ، اب تم ملزم نہیں گواہ ہو، ہم تمہیں بیان کے لیے بلائیں گے، پھر تمہیں کورٹ میں گواہی دینی ہوگی، تم ہر وقت بنگلے میں موجود رہنا، ہم کرنل صاحب کو کہہ دیں گے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے، لیکن میری گواہی کس کے خلاف ہوگی؟ میجر صاحب بہادر، کیپٹن ایڈیسن کے خلاف اور کرنل نارتھ کی میم صاحب کے خلاف۔ میجر نے کہا، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے ملٹری پولیس کے اس میجر کو دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میں جب کرنل نارتھ کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا تو دو سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ایک یہ کہ کرنل نارتھ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو مجھے دیکھتے ہی بنگلے سے نکال دے گا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ مجھے اب کورٹ میں جانا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں پھرنا تھا، اس سے میرے بے نقاب اور گرفتار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بنگلے میں جانے کی بجائے کہیں اور نکل جاؤں۔ میرے قدم رکنے لگے، لیکن میں کیپٹن ایڈیسن کو جیل جاتا دیکھنا چاہتا تھا جو میری گواہی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بنگلے میں گیا۔ کرنل نارتھ برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا، اس سے میرا حوصلہ بڑھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر سلیوٹ کیا اور اسے بتایا کہ ملٹری پولیس کے میجر نے مجھے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں بنگلے میں رکھیں گے، تم رہنا چاہو گے؟ ہاں صاحب بہادر، میں نے کہا، اگر آپ رکھیں گے تو میں ضرور رہوں گا، تم نے ہماری جان بچائی ہے محمد خان۔ اس نے کہا، اگر تم ڈاکٹر صاحب کو سچی بات نہ بتاتے تو میں تھوڑے دنوں بعد مر جاتا، ہم تم پر بہت خوش ہیں محمد خان، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں کرنل سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میم صاحب اور کیپٹن ایڈیسن کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ میں نے سوچا کورٹ میں پتہ چل جائے گا۔ انگریز کے قانون نے ایک انگریز مرد اور ایک انگریز عورت کو ان جرائم کی انتہائی سزا دی۔ کیپٹن ایڈیسن کو اپنی بیوی کے قتل میں عمر قید اور کرنل نارتھ کی میم صاحب کو اپنے خاوند کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش میں 6 سال سزا قید ہوئی۔ اس سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ انگریز انصاف کرنے والی قوم ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ فرنگی مل جل کر مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں گے اور اپنے گناہوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیں گے۔ کیپٹن ایڈیسن اور میم صاحب کے الگ الگ مقدمے چلے تھے۔ 2 مہینوں بعد دونوں مقدموں کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ 2 مہینے 2 سال کے برابر تھے۔ میں دونوں کیسوں میں گواہ تھا، ہر پیشی پر مجھے کورٹ میں جانا پڑتا تھا، ہر کوئی مجھے دیکھتا تھا۔ مجھے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ پولیس والے تھے۔ وہاں صرف چھاونی کی پولیس کے آدمی نہیں جاتے تھے بلکہ دوسرے تھانوں کے تھانے دار اور پولیس کے دیگر افراد موجود ہوتے تھے۔ مجھے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لے گا۔ میں ایسا اشتہاری ملزم تھا جس کی گرفتاری کا انعام 10,000 روپے مقرر تھا، لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ کسی بھی تھانے کے کسی بھی آدمی نے مجھے نہ پہچانا۔ جب میں نے دونوں مقدموں میں گواہی دی تو مجھے یہ ڈر لگا رہا کہ صفائی کے وکیل ابھی کہیں گے کہ یہ شخص مفرور قاتل اور ڈاکو ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ میں بخیر و خوبی اس خطرناک مرحلے میں سے نکل آیا۔ کہانی آگے سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیپٹن ایڈیسن کس طرح پکڑا گیا تھا۔ اس نے مجھے پھانسنے کے لیے موقع کے 3 گواہ بھی بنا لیے تھے، لیکن تینوں گواہوں نے ملٹری پولیس سے ڈر کر بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے صاف
صاف الفاظ میں بیان دے دیا تھا کہ کیپٹن ایڈیسن نے انہیں پیسے دے کر میرے خلاف بیان دلایا ہے۔ اب سوال یہ رہ گیا تھا کہ کیپٹن ایڈیسن کی بیوی کو کس نے قتل کیا؟ میں خود حیران تھا، اس کی بیوی کیسے قتل ہوئی؟ مقدمے کے دوران ہی کرنل نارتھ نے اور کیپٹن ایڈیسن کے اردلی اور دوسرے نوکروں نے مجھے ساری بات سنائی تھی۔ کیپٹن ایڈیسن ملٹری پولیس کے سر پر سوار رہا۔ اس نے ملٹری پولیس پر الزام عائد کیا کہ اس نے موقع کے گواہوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لی ہے۔ وہ چیخنے چلانے لگا کہ ملٹری پولیس قاتل کی طرفداری کر رہی ہے۔ وہ کہتا تھا ایک دو دنوں میں قاتل نہ ملا یا محمد خان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا گیا تو وہ کمانڈر ان چیف کو ملٹری پولیس کے خلاف درخواست دے گا۔ ملٹری پولیس نے 3-4 مرتبہ ان تینوں گواہوں کو اپنے ہاں بلایا اور اپنے طریقوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہاں تک سچ اور کتنا جھوٹ بولا ہے۔ یہ تینوں اپنے اس بیان پر قائم رہے کہ انہیں کیپٹن ایڈیسن نے پیسے دے کر جھوٹا گواہ بنایا تھا۔ ملٹری پولیس نے انہیں یہ دھمکی بھی دی کہ وہ سچ نہیں بولیں گے تو ان تینوں کو کیپٹن ایڈیسن کی بیوی کے قتل میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس دھمکی کے جواب میں بھی انہوں نے وہی بیان دیا جو دیتے چلے آ رہے تھے۔ ملٹری پولیس نے مجھے بھی کئی بار اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ کیپٹن ایڈیسن کی میرے خلاف کیا دشمنی ہے۔ میں نے ہر بار وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ جواب یہ تھا کہ اس دشمنی کا باعث کرنل نارتھ کی میم صاحب ہے۔ مجھے پتا چلا کہ اتفاق سے ایک ایسا سراغ مل گیا ہے جس سے کیپٹن ایڈیسن اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ یہ سراغ کیپٹن ایڈیسن کی ریجمنٹ کے ایک گورے سارجنٹ نے دیا تھا۔ جس رات کیپٹن ایڈیسن کی بیوی قتل ہوئی اس رات کیپٹن ایڈیسن ڈیوٹی پر تھا۔ فوج میں ہر روز 24 گھنٹوں کے لیے ایک افسر ڈیوٹی پر ہوتا ہے جسے اس زمانے میں آفیسر آف دی ڈے کہتے تھے۔ رات کو کسی بھی وقت کوارٹر گارد کا اچانک معائنہ کرنا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ کیپٹن ایڈیسن آدھی رات کے لگ بھگ کوارٹر گارد کا معائنہ کرنے گیا۔ جب وہ معائنہ کر چکا تو دستور کے مطابق اس نے رجسٹر پر اپنے معائنے کا وقت لکھا اور واپس اپنے بنگلے میں آ گیا۔ اس رات کوارٹر گارد کا گارد کمانڈر ایک گورا سارجنٹ تھا۔ وہ خود ہی ملٹری پولیس کے پاس چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ انگریز اپنے قانون کی پابندی بڑی سختی سے کرتے تھے اور جب کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا تو ہر انگریز موقع واردات کے ارد گرد رہتا تھا۔ وہ اپنے طور پر سراغ لگانے کی کوشش کرتا اور پولیس کی مدد کرتا تھا۔ اس سارجنٹ نے ملٹری پولیس کو بتایا کہ قتل کی رات کیپٹن ایڈیسن ڈیوٹی آفیسر تھا اور وہ فلاں وقت کوارٹر گارد کے معائنے کے لیے گیا تھا۔ وہ رجسٹر پر معائنے کا وقت لکھ کر چلا گیا تو سارجنٹ نے رجسٹر دیکھا کہ ڈیوٹی آفیسر اس کے خلاف کوئی بات نہ لکھ گیا ہو۔ کیپٹن ایڈیسن نے صرف اتنا لکھا تھا کہ اس نے گارد کا معائنہ کیا تو سب ٹھیک تھا، لیکن سارجنٹ نے جب وہ وقت دیکھا جو کیپٹن ایڈیسن نے لکھا تھا وہ کم و بیش 2 گھنٹے پہلے کا تھا۔ سارجنٹ یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ ڈیوٹی آفیسر پر شراب اور نیند کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنی ڈیوٹی تو پوری کر دی لیکن وقت کا اسے کوئی احساس نہ تھا کہ کیا ہے۔ سارجنٹ نے جب سنا کہ کیپٹن ایڈیسن کی بیوی قتل ہو گئی ہے اور کرنل نارتھ کا اردلی پکڑا گیا ہے تو اسے کوئی ایسا ویسا خیال نہ آیا۔ چند دنوں بعد سارجنٹ نے سنا کہ مشتبہ اردلی کو رہا کر دیا گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے، تو سارجنٹ کو خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ کیپٹن ایڈیسن نے ڈیوٹی کی رات جو قتل کی رات تھی خود ہی بیوی کو قتل کر دیا ہو اور معائنہ کا وقت ایسا لکھا ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ قتل کے وقت وہ بنگلے میں موجود ہی نہیں تھا۔ سارجنٹ نے اپنا فرض سمجھ کر ملٹری پولیس کو یہ بات بتا دی۔ اسے غالباً احساس نہیں تھا کہ اس نے ملٹری پولیس کو کتنا قیمتی سراغ دیا ہے۔ ملٹری پولیس نے ایک بار پھر تینوں گواہوں کو بلایا جنہیں کیپٹن ایڈیسن نے میرے خلاف استعمال کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ان سے کیا کیا سوال کیے گئے اور کس طرح تفتیش کی گئی۔ بہرحال ان سے یہ پتا چلا کہ کیپٹن ایڈیسن نے انہیں کیا وقت بتایا تھا جو وہ اپنے بیان میں ملٹری پولیس کو بتائیں۔ ملٹری پولیس نے کیپٹن ایڈیسن سے ایک بار پھر پوچھا کہ اس کے اندازے کے مطابق اور ان گواہوں کے مطابق اس کی بیوی کتنے بجے کے لگ بھگ قتل ہوئی ہے۔ اس نے وہی وقت بتایا جو وہ پہلے بتا چکا تھا۔ ملٹری پولیس نے کوارٹر گارد کا رجسٹر پہلے ہی قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ رجسٹر کیپٹن ایڈیسن کے آگے رکھ دیا گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے معائنے کا وقت غلط کیوں لکھا تھا۔ کیپٹن ایڈیسن نے جواب دیا کہ غلط وقت جلدی میں لکھا گیا ہے۔ ملٹری پولیس نے اسے کہا کہ غلطی چند منٹوں کی مانی جا سکتی ہے، 2-2.5 گھنٹوں کی نہیں۔ کیپٹن ایڈیسن
ایڈیسن نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ملٹری پولیس اسے لاجواب کر دیا۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ اس کے خلاف خاصی زیادہ شہادت مل گئی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے تعلقات کرنل نارتھ کی میم صاحب کے ساتھ تھے۔ میم صاحب نے اپنے خاوند کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی اور کیپٹن ایڈیسن نے ایسے طریقے سے اپنی بیوی کو قتل کیا یا کرایا جس سے قاتل کا سراغ ملنا دشوار ہو گیا تھا۔ تفتیش ہماری پولیس بھی کیا کرتی ہے جس سے ہمارے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن جس طرح انگریزوں کی ملٹری پولیس تفتیش کیا کرتی تھی اس کے سامنے پیشہ ور مجرم بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے، وہی حال کیپٹن ایڈیسن کا ہوا۔ اسے آخر ماننا پڑا کہ اپنی بیوی کو اس نے خود قتل کیا ہے، لیکن قتل کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کرنل نارتھ کی میم صاحب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے قتل کی وجہ یہ بتائی کہ وہ کوارٹر گارڈ کا معائنہ کرنے جا رہا تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ وہ کرنل نارتھ کی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ کیپٹن ایڈیسن نے اسے بتایا کہ اس وقت وہ کرنل نارتھ کے بنگلے میں نہیں جا سکتا کیونکہ کرنل بنگلے میں موجود ہے۔ اس نے ملٹری پولیس کو بتایا کہ اس کی بیوی بد دماغ اور جھگڑالو تھی اور اس کا چال چلن بھی مشکوک تھا، اور کیپٹن ایڈیسن اسے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ اس رات بیوی اس کے گلے پڑ گئی اور اسے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے غصے میں آ کر بیوی کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کا ارادہ بیوی کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن غصے میں اس کی گردن اتنی زیادہ دبائی گئی کہ جب کیپٹن ایڈیسن نے اس کی گردن چھوڑی تو اس کی بیوی دھڑام سے گر پڑی۔ کیپٹن ایڈیسن نے نبض دیکھی، وہ مر چکی تھی۔ کیپٹن ایڈیسن دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے فوری اشتعال کے زیر اثر اپنی بیوی کی گردن دبائی، لیکن وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ محض گھریلو جھگڑا تھا جو اتنا بڑا حادثہ بن گیا۔ ملٹری پولیس نے اس سے پھر پوچھا کہ یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے۔ کیپٹن ایڈیسن نے وقت بتایا۔ ملٹری پولیس نے اسے کہا کہ اس نے کہانی بڑی اچھی گڑی ہے لیکن عقل استعمال نہیں کی۔ اگر بیوی اس کے ہاتھوں اتفاقیہ ہلاک ہو گئی تھی تو اسے کوارٹر گارڈ کے معائنے کی بجائے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر آنا چاہیے تھا۔ کیپٹن ایڈیسن نے کہا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا تھا۔ ملٹری پولیس نے اسے کہا اس کا دماغ اگر اس حد تک حاضر تھا تو اس نے وقت کیوں غلط لکھا، اور پھر اس نے کرنل نارتھ کے اردلی کو پھانسنے کے لیے جھوٹی گواہ کیوں تیار کیے۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو مجھے معلوم ہوئی تھیں اور میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ کیپٹن ایڈیسن نے ایسا بیان دیا جو اس کے لیے ایک جال بن گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی ٹھوس شہادت نہ پیش کر سکا۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب کے خلاف تو بڑے ہی پکے ثبوت تھے۔ وہ جو کافی ہر رات کرنل نارتھ کو میرے ہاتھوں پلاتی تھی اس کی ایک پیالی میجر کے ڈاکٹر نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ اس طرح کے اس ڈاکٹر کو میرے بیان سے جو اس نے ایڈیسن اور میم صاحب کی گرفتاری سے بہت پہلے لیا تھا یہ شک ہو گیا تھا کہ کرنل نارتھ کو اس کی میم صاحب کافی میں کوئی ایسا زہر ملا کر دیتی ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر نے کرنل نارتھ سے کہا کہ آج رات جب اسے کافی دی جائے تو وہ کافی نہ پیے بلکہ کسی صاف بوتل میں ڈال لے اور خالی پیالی الگ رکھ دے۔ میں کرنل نارتھ کے سامنے پیالی رکھ کر واپس آ جایا کرتا تھا۔ صبح نوکر پیالی اٹھا لے جاتا تھا۔ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کرنل نارتھ نے کافی پی ہے یا گرا دی ہے یا بوتل میں محفوظ کر لی ہے۔ یہ بوتل ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے لیبارٹری میں بھیج دیا۔ کورٹ میں ایگزامینر نے اپنی رپورٹ پیش کی جس میں اس نے لکھا کافی میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس نے اس زہر کا کوئی نام بھی لکھا جو مجھے معلوم نہیں کیا تھا۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تو یہ ملا کہ اس سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے ملٹری پولیس نے اچانک اس کے بنگلے پر چھاپا مارا اور اس کے پرائیویٹ اٹیچی کیسوں کی تلاشی لی۔ اس وقت تک میم صاحب کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی الزام بھی ہے یا نہیں۔ ملٹری پولیس جب اچانک آ دھمکی تو میم صاحب کی ایسی حالت ہو گئی جیسے وہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ اس کے ایک اٹیچی کیس میں سے اس زہر کی ایک بڑی پڑیا برآمد ہوئی جو وہ کافی میں اپنے صاحب کو پلاتی رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح زہر کا نام یاد نہیں، سنا تھا کہ یہ وہی دوائی تھی جو چوہوں کو مارنے والی گولیوں میں ڈالی جاتی تھی۔ میں نے یہ بات اس لیے نہیں مانی تھی کہ ہم دیسی لوگ افواہیں گڑنے میں خاصے ماہر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ کیپٹن ایڈیسن اور میم صاحب کو سزا بھگتنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا، میں پہچانے جانے سے بھی بچا رہا، لیکن میرا یہ مسئلہ ابھی تک باقی تھا کہ میں کب تک یہاں رہوں گا۔ مجھے یہ تسلی تو ہو گئی تھی کہ پولیس
والوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا، لیکن پہچانے جانے کا خطرہ موجود تھا۔ بہرحال کرنل نارتھ کا بنگلہ میری منزل نہیں تھا، یہ ایک عارضی پناہ گاہ تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کرنل نارتھ کا رسالہ میرٹھ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ جہلم بھی جا سکتا تھا، راولپنڈی بھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے بنگال بھیج دیا جاتا۔ کرنل نارتھ کو بھی اسی رسالے میں نہیں رہنا تھا، کسی بھی روز اس کی تبدیلی کے احکام آ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن کہاں؟ اس سوال پر آ کر میرا دماغ بیکار ہو جاتا تھا۔ صرف ایک چیز مجھے اس بنگلے میں رہنے پر مجبور کر رہی تھی، یہ تھا کرنل نارتھ کا حسن سلوک، وہی کرنل نارتھ جس سے میں دور دور رہتا تھا اور جو مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، وہی کرنل نارتھ اب مجھے اس طرح چاہنے لگا جیسے میں بچپن سے اس کی ملازمت کر رہا ہوں اور وہ مجھے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے بنگلے میں مجھے ایسے اختیارات دے دیے تھے کہ اس کا اردلی روشن خان اور اس کا خان سامہ جیسے میرے نوکر بن گئے تھے، ان پر اب میرا حکم چلتا تھا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں، کرنل نارتھ کا اردلی روشن خان میرے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے میری ہی کہانیاں سنائی تھیں، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ محمد خان میں ہی ہوں۔ کچھ تو اپنے علاقے کا ہونے کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا تھا، اور کچھ بنگلے میں میری نئی پوزیشن کی وجہ سے میرے آگے زیادہ ہی جھکنے لگا تھا۔ میں نے اسے اپنا دوست سمجھا، لیکن اس شخص سے مجھے دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے میری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ چند دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ 10-15 دنوں کی چھٹی جا رہا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لائے گا۔ کرنل نارتھ نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ اسی سرونٹ کوارٹر میں رکھ سکتا ہے جس میں وہ خود رہتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ چھٹی چلا گیا اور اس کی جگہ عارضی طور پر ایک ہندو اردلی آ گیا، وہ بھی رسالے کا سوار تھا۔ روشن خان چھٹی پوری کر کے آیا تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آیا۔ اس کا کوارٹر میرے کوارٹر کے قریب ہی تھا۔ میں نے دوسرے دن روشن خان کے کوارٹر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا دیکھا۔ یہ پردہ دیکھ کر مجھے ہنسی آتی۔ ہمارے دیہاتی علاقے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، لیکن شہروں میں آ کر ان کے خاوند دروازوں کے آگے پردے لٹکا دیتے ہیں۔ روشن خان کی بیوی کے آنے سے مجھے ایک اور خطرہ نظر آنے لگا، وہ یہ کہ اس کے کسی نہ کسی عزیز رشتہ دار کے آنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان کا کوئی ایسا رشتہ دار آ جائے گا جو مجھے پہچانتا ہوگا۔ اگلے روز روشن خان نے یہ خطرہ اور زیادہ سنگین کر دیا۔ وہ رات کو گپ شپ کے لیے میرے پاس آ بیٹھا۔ بھائی محمد خان، اس نے کہا، تم کہتے تھے خانو ڈاکو پکڑا گیا تھا اور اسے پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن میں اب گاؤں گیا تو لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہ ابھی تک مفرور ہے۔ تم پاگل ہو روشن خان، میں نے کہا، تم لوگ خود ہی کہانیاں گاڑ لیتے ہو، ان کہانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے مرے ہوئے آدمیوں کو بھی زندہ کہہ دیتے ہو۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے خانو ڈاکو پکڑا گیا تھا اور صرف 2 دن مقدمہ چلا کر تیسرے دن اسے پھانسی دے دی گئی تھی اور انگریزوں نے لاش غائب کر دی تھی۔ میری بیوی کہتی ہے وہ خانو کو پہچانتی ہے۔ روشن خان نے کہا، میری بیوی خانو ڈاکو کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ایک ڈوک کی رہنے والی ہے۔ روشن خان نے جب اس ڈوک کا نام بتایا تو میں گھبرا گیا۔ اگر اس کی بیوی اس جگہ کی رہنے والی تھی تو اس کا کہنا ٹھیک تھا، وہ مجھے پہچانتی ہے۔ وہ ڈوک ہمارے گاؤں کے بہت ہی قریب تھی۔ روشن خان خانو ڈاکو کی 1-2 اور کہانیاں سنا کر اور گپ شپ لگا کر چلا گیا، لیکن میری نیند حرام کر گیا۔ صبح میں بنگلے میں جانے کے لیے نکلا تو روشن خان کے کوارٹر کے سامنے سے گزرنے کی بجائے کوارٹروں کے پیچھے سے گزرا۔ میں روشن خان کی بیوی کی نظر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 دن یہی راستہ اختیار کیے رکھا۔ میں جو خطرہ محسوس کر رہا تھا وہ اچانک سامنے آ گیا۔ میں کوارٹر سے نکلا تو روشن خان کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کوارٹر دور نہیں تھا، وہ ایک کمرے کے چھوٹے چھوٹے کوارٹر تھے جن کے آگے 1.5-2 گز کا برآمدہ اور 6-7 گز کا صحن تھا۔ وہ تو ڈربے تھے۔ ہندوستانی نوکروں کو انگریز ایسے ہی ڈربوں کے قابل سمجھتے تھے۔ میں نے جب روشن خان کے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا پردہ ذرا ہٹا ہوا تھا، پر وہ ایک عورت نے اٹھا رکھا تھا جس کا چہرہ، کندھے اور سینہ صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے نظریں پھیرنا چاہی، لیکن نظریں وہاں سے ہٹنے کی بجائے اس عورت کے چہرے پر جم کے رہ گئیں۔ وہ روشن خان کی بیوی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے پردہ گرا دیا، لیکن پردہ فوراً ہی پھر ہٹ گیا۔ میں نے اس عورت کے چہرے پر حیرت کا تاثر دیکھا۔ میں اس سے نظریں ہٹا لینا چاہتا
چاہتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ میرے قدم اس کی طرف اٹھنے لگے۔ خانو، اس عورت نے حیرت زدہ سرگوشی کی، یہ تم ہو یا مجھے غلطی لگی ہے؟ زیورہ، میرے زبان سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ زیورہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا کہ دیکھوں روشن خان کہیں قریب تو نہیں۔ اندر آ جاؤ خانو، اس نے کہا۔ روشن خان کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آج کسی لمبی ڈیوٹی پر گیا ہے، زیورہ نے جواب دیا۔ کہہ گیا تھا شام کو آؤں گا۔ مجھے یاد آیا کرنل نارتھ نے مجھے کہا تھا کہ وہ دلی آرمی ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے، دوپہر کو نہیں آئے گا۔ میں سمجھ گیا کہ کرنل نارتھ روشن خان کو ساتھ لے گیا ہے۔ میں اندر چلا گیا۔ روشن خان کے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ بڑا 2 سال کا ہوگا اور چھوٹا ابھی چند مہینوں کا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پھولی بصری ایک یاد خواب بن کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ زیورہ کو دیکھ کر مجھے بڑا پختہ شک ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ زیورہ میرا ایک بڑا ہی خوبصورت خواب تھی۔ اس کی ڈوک اور ہمارے گاؤں کے درمیان بمشکل 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ درمیان میں ایک برساتی نالا تھا، چٹانیں تھیں اور جنگل تھا۔ لڑکپن میں ہم اپنے مویشی چرنے چگنے کے لیے ادھر ہی لے جایا کرتے تھے۔ جدھر زیورہ کی ڈوک تھی اس طرف گھاس زیادہ تھی اور مویشیوں کے پینے کے لیے پانی بھی خاصا تھا۔ زیورہ کی ڈوک کے مویشی بھی ادھر ہی آیا کرتے تھے۔ اس وقت میری اور زیورہ کی عمر یہی کوئی 12-14 سال تھی۔ زیورہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور شوق بھی بہت تھی۔ ایک روز باتوں باتوں میں ہم ایک دوسرے کو اچھے لگنے لگے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ اپنی ڈور ڈنگر ہر روز ادھر ہی لایا کرو، لیکن یہ بات اس نے مجھے کہہ دی۔ پھر ہم تقریباً ہر روز ملنے لگے۔ ہم نے ہر وہ کھیل کھیلا جو دیہات میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کر کھیلا کرتے ہیں۔ وہ زمانہ کچھ ایسا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں آج کی طرح اخلاق سے گرے ہوئے کھیل نہیں کھیلا کرتے تھے۔ ہمیں آزادی حاصل تھی، لیکن نیک و بد کا احساس بھی تھا۔ اچھے وقت کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم جوان ہو گئے ہیں۔ اپنی جوانی کا احساس اس وقت ہوا جب ایک روز زیورہ نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اب تمہیں مشکل سے ہی مل سکا کروں گی، زیورہ نے کہا۔ ماں نے مجھے کہا ہے کہ اب باہر کم نکلا کرو، اگر نکلو تو گھر سے دور نہ جایا کرو۔ تمہارا منگیتر کون ہے؟ اس نے روشن خان کے گاؤں کا نام لیا جو میں جانتا تھا کہ اس کی ڈوک سے خاصی دور تھا۔ روشن خان ان کی برادری کا لڑکا تھا۔ زیورہ کی منگنی کی خبر سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں جوان نہیں ہوا بلکہ یک لخت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت مجھے یاد آیا میں اور زیورہ صرف بچوں کی طرح کھیلا نہیں کرتے تھے بلکہ الگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا کرتے تھے۔ زیورہ کی آنکھیں چشمے کی طرح شفاف تھیں اور ان میں نشے کا سا تاثر رہتا تھا۔ مجھے آج تک زیورہ کے جسم اور سانسوں کی بھینی بھینی خوشبو یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ زیورہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں کسی بڑی خوبصورت دنیا میں گم ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تنہا بیٹھے ہوئے کبھی کبھی زیورہ کی مسکراہٹ اداس ہو جایا کرتی تھی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر کتنی ہی دیر تک ٹھہری رہتی تھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔